بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا چیز بھیجی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے یا سوچا ہے کہ یہ چیز جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، تاکہ ہم صرف اس چیز سے رہنمائی لیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجی ہے، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھریں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اپنا جو قرآن پاک ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا جو پہلا پارہ ہے، اس میں یہ ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو اس وقت جو بات انہیں کہی تھی وہ اللہ نے قرآن میں بھی بتا دی۔ کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے انہیں یہ بات بتائی کہ اب جو ہدایت تمہاری طرف میری طرف سے آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اب جو ہدایت تمہاری طرف میری طرف سے آئے گی، فمن تابع ہدایا، جن لوگوں نے اس میری طرف سے آئی ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ پریشانی ہوگی۔ تو اب میرے دوستو، آپ یہ غور کر لیں کہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میں نے جہاں تک غور کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کی طرف ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں۔ جب بھی قوم سیدھے راستے سے ہٹ گئی، جب بھی کسی قوم نے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ان کو اس ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے صرف اور صرف دو چیزیں بھیجی ہیں، صرف اور صرف دو۔ مجھے تو یہ دو چیزیں ملی ہیں، قرآن سے بھی اور احادیث صحیحہ سے بھی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا پیغمبر اور ایک اللہ کی کتاب۔ اللہ نے پیغمبر بھیجا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور پھر اس پر اپنی کتاب نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ وقت کے پیغمبر نے اپنی اپنی قوموں کو سنائے اور اس کی تشریح کر کے بتائی کہ یہ حکم ہے اور ان پر آپ نے اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے اور شیطان مردود کے رستے سے بچ جائیں گے۔ اب آخری نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ تو میرے دوستو، اب ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اب ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرے، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں، جو باتیں قرآن کے خلاف ہوں، ہمارے رواج، ہماری رسمیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ کی بھیجی ہدایت کو اپنائیں، لوگوں کے رسم و رواج کو چھوڑ دیں۔ رسم و رواج لوگ بناتے ہیں لیکن دین اللہ بناتے ہیں، اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہی ہمارا نصاب ہے، وہی ہمارا سلیبس ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں سے امتحان لیں گے، سلیبس سے باہر کبھی امتحان نہیں ہوتا۔ اور ہمارا سلیبس جو ہے
وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، طریقہ، آپ کی حدیث، آپ کی سنت۔ اچھا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ قرآن تو صاحب کے پاس ایک ہی ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں تو قرآن کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو دوستو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مجموعوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان کی حدیث کی کتابوں میں سے میرے بھائیوں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر دور میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ساری حدیث کی کتابوں میں سے صحیح ترین کتابیں، معتبر ترین کتابیں جو ہیں وہ بخاری شریف اور مسلم شریف ہیں۔ تو اس لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ، سنت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری اور مسلم کا مطالعہ کریں، ان کی حدیثیں پڑھیں، دیکھیں، پڑھیں کہ ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا لکھا ہے، نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، جنازے کا طریقہ کیا لکھا ہے، جمعہ پڑھنے کا طریقہ کیا لکھا ہے، قربانی کا طریقہ کیا لکھا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ کیا لکھا ہے، رمضان کے روزوں کے مسائل کیا لکھے ہیں، وہاں سے معلوم کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اخروی کامیابی نصیب ہو، دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو، ہمیں اطمینان قلبی بھی نصیب ہو، اور ہماری ٹینشن اور پریشانی جو ہے دنیا کی اور آخرت کی ختم ہو جائے، تو پھر ہمیں لوٹنا ہوگا اس چیز کی طرف جس کی چیز کو اصحاب رسول نے اپنایا تھا، اور اصحاب رسول کے پاس صرف یہ دو ہی چیزیں تھیں، تیسری اور چیز کوئی نہیں تھی۔ ایک اللہ کی کتاب تھی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے، ان دونوں کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر اس پر عمل کرتے رہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی قرار دیا۔ اگر ہم بھی جنتی بننا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو اپنانا ہوگا، رسم اور رواجوں کو چھوڑنا ہوگا، توڑنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔